ڈکی بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سماج کے لیے کچھ نیا نہیں ہے. صرف سوشل میڈیا کی برکت سے اور ڈکی بائی کی فین فالوئنگ کے رزلٹ میں اور ان کی کرج کے نتیجے میں سامنے آ گیا ہے. یہ وہ کریہ چہرہ ہے ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے فرعونوں کا، جس نے اس معاشرے کے نوجوان کا اور عام شہری کا اس سسٹم پہ اعتماد ختم کر دیا ہے کہ میرے ساتھ کل کو کیا ہو جانا ہے، کیا ریاست میرے لیے ماں ہے، یہ سوتیلی ماں بھی ہے کہ نہیں ہے، یا ریاست سرفراز چودھری کی شکل میں بیٹھا ہوا کوئی فرعون ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈکی نے ہمیں جو بتایا ہے وہ ہم یہاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کو اٹھایا جائے گا، آپ پہ جھوٹے پرچے دیے جائیں گے، مزید پرچوں پہ کا تھریٹ دیا جائے گا، آپ کی فیملی کے سب کے بینک اکاؤنٹ بلاک کیے جائیں گے، آپ کو بوند بوند پہ ترسنے پہ مجبور کر دیا جائے گا، لیکن مانگی پھر بھی آپ سے رشوت جائے گی. آپ کی نازک ترین معاملہ انسان کی زندگی کا، ماں بیوی بیٹی، ان رشتوں کی بھی کوئی حیا نہیں کی جائے گی، جبکہ ان پہ بھی آپ کو بلیک میل کیا جائے گا، ان کو گرفتار نہ کرنے کے پیسے مانگے جائیں گے. پھر آپ کی جب بیل ہو جائے گی تو جب آپ کا کیس مکمل ہو جائے گا تو آپ کو جوڈیشل کرانے کے بھی 30 لاکھ مانگے جائیں گے. یہ وہ معاملہ ہے کہ میرا ذاتی زندگی کا اس طرح کا ایکسپیرینس ہے، ایک ملتا جلتا، کہ میرا ایک کورٹ کیس جو پہلی دفعہ مجھے کورٹ میں پیش ہونا تھا کسی کیس کے اندر، تو میرے وکیل نے مجھے کہا کہ حمزہ بھائی جیب میں 100 کے نوٹ اور 1000 کے نوٹ لازمی لے کے آئیے گا کچھ. میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو عدالت میں پیش ہونا ہے. اس نے کہا ذرائع مذاق، اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا پاکستان کس نے بنایا تھا مجھے، اس نے کہا. میں نے کہا قائد اعظم نے. کیوں؟ کہتے ہیں تو چلانا کس نے ہے. پھر نیکسٹ ڈے میں جب عدالت پہنچا تو عدالت کے گیٹ سے لے کے جج کی کرسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے عملے تک ہر بندے نے پیسے مانگے، ہر بندے نے پیسے لیے میرے جائز کیس کے حوالے سے. اور پھر جب فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کی کاپی لینے کا بھی پیسے مانگے گئے. تو اس ملک کے اندر یہ جو سسٹم ہے، جو سسٹم ایک عام آدمی کو پیس کے رکھ دیتا ہے، اس سسٹم پہ عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ ڈکی بائی کے کیس نے یہ سوالات ہمارے سامنے کھڑے کر دیے ہیں کہ جناب اس ملک میں ایک عام شہری کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اگر وہ تو قسمت کی بات ہے کہ ان کو ایک بگ بردر نصیب ہو گیا، ورنہ ڈکی بائی کیسے وہ کہانی باہر آتی، یہ خاموشی رہتی. جیسے اس نے بتایا ہے کہ مجھ سے کورٹ میں پوچھا اس نے، اور کورٹ سے آنے کے بعد پوچھا، این سی سی آئی کے آفس میں پوچھا کہ پیسے تو نہیں دیے، کہتا اس نے 2 دفعہ انکار کیا کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ بتانے پہ اور مار پڑتی ہے، بتانے پہ اور ذلیل کیا جاتا ہے، بتانے پہ اور انسیکیورٹی کا شکار کیا جاتا ہے. تو یہ ہے ہمارے ملک میں چلنے والے نظام کی اصل اوقات. اس نظام کو تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، آپ سے زیادہ اس کو کون جانتا ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ نہیں مکتا. تو ابھی بھی آپ کا فیتے کاٹنے پہ بڑے بڑے پروجیکٹ، میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اس نظام جو ہر شہری کی عزت نفس پہ حملہ آور ہے، اس کو انسیکیورٹی کا شکار کیے ہوئے ہے، جو اس ملک کے اوپر اس کا اعتماد ختم کیے ہوئے ہے، تو جناب اس نظام کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ چند دن پہلے ایک اور واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ قصور میں کیا ہوا ہے کہ 2022 میں وہ ٹین ایج بچی کا ریپ ہوا، ایک پولیس والے نے کیا، اور اس کے سارے شواہد اس کے ادارے کے لوگوں نے جس نے بھی ضائع کیے اور اس کو بری کر دیے چند دن پہلے. تو اس بچی نے عدالت سے باہر نکل کے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا لی. تو یہ کیا ہے؟ یہ سہولت کاری ہے، ظلم کی سہولت کاری ہے جو جہاں جگہ جگہ پہ موجود ہے. ملک ریاض کا مجھے وہ ڈائلاگ، آج کل تو وہ بھی زیر عتاب ہے، ڈائلاگ مجھے یاد ہے کہ میری فائلوں کو پہیے لگ جاتے ہیں.
اور یہ قانون اور یہ نظام غریب کے لیے، کمزور کے لیے نہیں، صرف ایک عام شریف شہری کے لیے یہ ظلم اور اس کو پیسنے کا نظام ہے۔ تو اگر ہمیں اس ملک کو بچانا ہے تو ہمیں فیتے کاٹنے والے سیاستدانوں کی بجائے، ان کے اس پہ تالیاں پیٹنے کی بجائے، ایک دوسرے پہ لانتے بھیجنے والے سیاستدانوں کی طرفدار ہونے کی بجائے، ان سے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دن پہلے حافظ نعیم نے جو اجتماع عام کیا ہے کہ نظام بدل دو، تو میرے ذہن میں اچانک وہی آ گیا ہے کہ اصل میں یہ نظام ہے شاید جو بدلنے والا ہے۔ حافظ صاحب بھی شاید اسی کی بات کر رہے تھے۔ تو بات سمپل یہ ہے کہ یہ ملک تبھی سروائیو کر سکتا ہے، یہ معاشرہ تبھی سروائیو کر سکتا ہے، اور یہاں سے برین ڈرین تبھی رک سکتا ہے جب ہم اگلی نسلوں کو اس ملک میں کوئی امید دے سکتے ہیں کہ بھائی ریاست اور ادارے تمہارے تحفظ کے لیے ہیں، تمہیں تھریٹن کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔